اس کے بعد پھر آگے ایک آرٹیکل آتا ہے جس میں فرمایا، اور یہ بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، یہ آرٹیکل 47 ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ اس میں فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَعْصِمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ۔ اب یہ بڑی اہم بات کر دی آپ کے ساتھ نے فرمایا کہ ریاست مدینہ کے انصاف کا عالم دیکھیے کہ کسی شخص کو بھی اس کے حلیف کے جرم کی وجہ سے دھڑ نہیں لیا جائے۔ اگر ریاست مدینہ کی میں آباد کسی ریاست کا کوئی حلیف اگر جرم کرتا ہے تو اس کی جرم کی پاداش میں اس ریاست کو نہیں دھڑ لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو بچانے کے لیے گئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ ہی کو دھڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس کی حفاظت کر دی۔ پھر فرمایا اور ہر شخص کو کی مدد کی جائے گی، اور جس پر ظلم اور زیادتی کی گئی ہو اس کی مدد کی جائے گی۔ اور یہ قانون عطا کر دیا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جس کا جو ظلم ہوگا، جس کی جو زیادتی ہوگی، اس کے ایکول اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، اور اس کی زیادتی کی پاداش میں اس کے کسی حلیف یا سپورٹر یا سپانسر کو نہیں پکڑا جائے۔ اس کے بعد آگے ایک اور آخر یہاں پہ اس حصے کی آخری بات عرض کر رہا ہوں، آرٹیکل پھر 45 ہے دستور مدینہ کا۔ پھر یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاورتی نظام کی بات، اس دستور مدینہ کے تحت ایک باہمی مشاورت اور تعلقات عامہ اور باہمی خیر خواہی اور مشاورت کا ایک ایٹماسفیئر بھی ڈیولپ کر دیا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ۔ یہ سارے قبائل اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے جدا ہوں گے، مگر ایک دوسرے کی مشاورت میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، خیر خواہی کی بات بھی کر سکتے ہیں، میوچل کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں، اور مشاورت کا ایک نظام وضع کر دیا۔ فرمایا بے شک یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے مالی معاملات میں، مگر جہاں ریاست مدینہ کا معاملہ آئے گا وہاں مشاورت کے لیے سب کو بلایا جائے۔